أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں، ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں اور ان کے حل ہمارے معزز علماء ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مائدہ کی آیات 116، 117 اور 118 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم کیا بلکہ اہم ترین آیات ہیں، سورہ مائدہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہا ہے کس سے؟ حضرت مسیح علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکالمہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے کہ روز قیامت یہ مکالمہ ہو رہا ہے اللہ اور مسیح علیہ السلام کے مابین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسیح علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو مسیح علیہ السلام جواب میں عرض کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ اکبر۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے، جب اللہ کے علم میں یہ بات، یقیناً ہر بات اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ بات پوچھ رہا ہے مسیح علیہ السلام سے؟ کیا اس بات کا پیغام اور لوگوں تک پہنچانا تھا؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں، مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ اب یہاں نفس کا لفظ آیا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ گفتگو کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ کے دل میں ہے اور جو آپ جانتے ہیں وہ میرے دل میں نہیں ہے، میں نہیں جان سکتا اسے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے اپنی امت سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو اے اللہ آپ ان پر نگراں ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں، اللہ اکبر، تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ یہاں پر عزیز اور حکیم دو صفات آئیں، غفور اور رحیم کے نہیں آ رہی۔ یہ بھی ایک بہت اہم کیا بلکہ اہم ترین بات ہے جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہمیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ شرک بہت بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم۔ کیا مسیح علیہ السلام یعنی مشرکوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اور یہ مکالمہ قیامت کے دن، اگر یہ مکالمہ قیامت کے دن ہو رہا ہے تو قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن مغفرت کا دن نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ بات۔ بہت ساری باتیں ہیں، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام، جید نام، ہمیشہ ہم سب ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد امان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ نمبر 1، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی۔ آپشن 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ نمبر 3، اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221235270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں ایک بات
یہ بھی کہی تھی کہ اہم نہیں بلکہ اہم ترین آیات ہیں قرآن کریم کی. قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب ارشاد اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہ کس وقت کا مکالمہ ہے اللہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مابین. ارشاد الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایسی آیات کا آج انتخاب فرمایا کہ جو اعتقادی حوالے سے بہت اہم آیات ہیں. انیک صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب رہا ہے کہ بعض حقائق کو جو بعد میں پیش آنے والے ہوتے ہیں جی ہاں، اپنے علم کے مطابق پہلے ذکر کر دیتے ہیں، بلکہ پاسٹ کے ٹینس فعل ماضی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. چنانچہ آج جو مکالمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اگرچہ بعد میں پیش آنے والا ہے. جی، ایک رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد فوری طور پر ہوا، لیکن زیادہ جو محکم رائے ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا. اگرچہ یہ بات بعد میں ہوگی لیکن ذکر کر دی گئی ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ، پاسٹ کے ٹینس کے ساتھ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے نظریات رکھے یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جو اللہ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا اور اللہ کی وحی کی روشنی میں انجیل کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یقیناً. لیکن انیک سب اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ناموس اور عزت بڑی محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے محترم اور معزز انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بے قدری اور توہین اور ان کی طرف کسی غلط بات کا انتساب یا نسبت کرنا اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ چونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً نہیں کہی. یعنی تثلیث کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تین ہستیاں، ان کے الہ ہونے کا عقیدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، یہ تو 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہوا. اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کو تو 5ویں صدی عیسوی میں مدر آف دا گاڈ، یعنی ماں، خدا کی ماں اور مادر خدا کا لقب جو ہے یہ 5ویں صدی عیسوی میں دیا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات عالی پر جو ایک بڑا الزام دھرا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براعت کے اظہار کے لیے یہ مکالمہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط بات اور غلط نظریات منسوب کرتے رہے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی عصمت بڑی عزیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم کافی ہیں. واللہ یعصمک من الناس، آپ کی عزت و ناموس کے محافظ ہم ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلی کتابوں میں جو تحریف کر دی گئی ہے، ان کتابوں میں موجود جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعض احوال ہیں وہ یقیناً قابل گرفت ہیں، بلکہ توہین پر مبنی ہیں، بلکہ انتہائی ناپسندیدہ باتیں ہیں بعض جو انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئیں. قرآن
انبیاء علیہ السلام کی عزت کا محافظ ہے۔ قرآن کریم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ناموس کا تحفظ کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی کی برات کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے۔ اور ایک مکالمہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، یہاں والدہ سلام اللہ علیہا کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائے، اسی لیے ان کی نسبت والدہ کی طرف ہے، اسی لیے ان کی نسبت والدہ کی طرف ہے۔ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ بنا لو، اللہ کے سوا تثلیث کا عقیدہ، یا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم الہ ہیں، یہ عقیدہ، یا تثلیث کا عقیدہ، یا ابنیت کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ جتنے عقائد لوگوں نے آپ کے حوالے سے قائم کیے ہیں، کیا آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، لہذا ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے فوراً یہ کہا کہ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تیری طرف جو شرک کی نسبت کی گئی ہے کہ مجھے تیرا شریک بنایا گیا ہے، اے اللہ تیری طرف جو اولاد کی نسبت کی گئی ہے کہ مجھے تیرا بیٹا بنایا گیا ہے، اے اللہ تیری طرف جو نسبت کی گئی ہے کہ تو تین میں سے تیسرا ہے، یہ جتنی نسبتیں تیری طرف غلط کی گئی ہیں، سبحانک، اے اللہ تو ان تمام سے پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک، اس کے لیے سبحان اللہ کا کلمہ ہے، اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیا خوبصورت جملہ ہے جی، کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں کہ جو اس کا کہنا میرے لیے میرا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے انیک سب ایک تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی منتخب انسان کے لیے جو چنے ہوئے انسانوں میں سے ہیں، جو محترم اور معزز ترین انسانوں میں سے ہیں، جو ساری مخلوق میں سے چنے ہوئے بشر ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرمایا ہو، کتاب دے کر ان کو صاحب شریعت بنایا ہو، اور حکم اور فیصل ان کو بنایا ہو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہیں لوگوں سے یہ کہیں کہ اتخذوا، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ دیکھو تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ ثم یقول للناس، انبیاء کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، انبیاء تو ہمیشہ یہ محنت کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو ربانی بنائیں، رب والا بنائیں، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے شایان نشان یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، وہ اللہ سے وابستہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے والے ہیں، انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر قائم کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مشن رہا ہے۔ آج کل بعض جاہل صوفیاء
جو اپنے مریدین سے سجدے کروانے شروع کر دیے انہوں نے، اور ان کی پیشانیاں اپنے قدموں میں رکھوا کر خوش ہوتے ہیں، اور نفس جو ہے نفس امارہ اس کو تسکین پہنچاتے ہیں، خدا انہیں ہدایت دے۔ یہ آیت ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو میرے شایان شان یا جس کا مجھے حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور پھر ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اے اللہ اگر بالفرض میں نے ایسی کو بات کی بھی ہو تو وہ تو خوب جانتا ہے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہاں نفس کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے کہ اے اللہ تعلم ولا اعلم، اے اللہ تعلم ما اعلم، تو جانتا ہے جو میں جانتا ہوں، ولا اعلم ما تعلم، اور میں نہیں جانتا جو تو جانتا ہے، یا تعلم سری ولا اعلم سرک، اے اللہ تیرے راز، میرے راز تو جانتا ہے اور تیرے راز جو ہیں وہ یقینی بات ہے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، سبحان اللہ، بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والی ذات صرف تیری ذات ہے۔ یعنی سب علم کی نسبت جب الغیب کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے ایسا علم جو بغیر کسی کے بتلائے کے کسی کے علم میں آئے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر وحی آتی رہی، وہ مطلع علی الغیب ہیں، بذریعہ وحی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ ساری کائنات کا علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یقیناً، لیکن جو ان کے منصب کے مطابق اور منصب کی ضرورت جو علم ہے وہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ ان کے استاذ ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، لیکن عالم الغیب یعنی بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس پر امت کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے الحمدللہ۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ظاہر فرما رہے ہیں۔ آگے جو بات انہوں نے کہی ہے اصل میں وہ ہے آج کی اس گفتگو میں خلاصہ، اور آج کی گفتگو کا جو مغز ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں تو وہی کہتا رہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اے اللہ میں تو تیری توحید کے ڈنکے بجاتا رہا، اے اللہ میں تو تیرے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشاں رہا، اے اللہ میں تو وہی کہتا رہا جو تو نے مجھے کہا ہے، اور وہ کیا ہے میں آج پھر اس کا اعلان کرتا ہوں تیرے دربار میں، اور وہ یہ کہ میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میں محترم ہوں، میں معزز ہوں، میں مکرم ہوں، لیکن میں مخلوق ہوں اس خالق کی جو میرا رب ہے، میں عابد ہوں اس معبود کا جو میرا رب ہے، میں ساجد ہوں اس مسجود کا جو میرا رب ہے۔ خالق اور مخلوق میں، ساجد اور مسجود میں، عابد اور معبود میں، اور بندے اور رب میں یقیناً امتیاز اور فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے یا تثلیث کے قائل ہیں۔ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جو ان کی زبان مبارک سے نکلا وہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد القادر، میں قادر نہیں ہوں بلکہ عبد القادر ہوں۔ اور یہاں بھی سمجھایا جا رہا، میں بلکہ انیک صاحب میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی تقاریر ذکر فرمائی ہے، بہت سی تقاریر۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے اتری ہے، یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال قرار دے رہا ہوں بعض ایسی چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے لی تھی، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں کچھ معجزات لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور میرا کہنا مانو، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ بلکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو، ناظرین کو، ہم سب کو توفیق دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 قرآن کریم میں آپ قرآن کریم کھول کر اس آیت کو بار بار پڑھیے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وقال المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے علم میں کسی اور کو اس کا شریک مانا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ جنت اس پر حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تقریر کسی صوفی کی نہیں ہے انیک صاحب، یہ تقریر کسی آج کے دور کے شعلہ بیاں خطیب یا کسی خود کو موحد کہلانے والے کسی جناب داعی کی نہیں ہے، یہ تقریر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس کو بیان کون کر رہا ہے، اس کو نقل کون کر رہا ہے؟ یہ کسی میڈیا کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور تقریر بیان فرمائی ہے۔ حضرت وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، یہ آیت نمبر سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 اور 64، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ معجزات لے کر آئے، قَالَ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، میں تمہارے پاس حقیقی دانش، حقیقی سمجھ بوجھ، حقیقی حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تمہارے اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور میرا کہنا مانو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کا لفظ، سیدھے راستے کا جملہ، ھذا صراط مستقیم کا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر سورہ مریم میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اس سے، اس کی ناراضی سے بچتے رہو
اور یہ ہے سیدھی راہ، یہ سیدھی راہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ مَل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہو، جو سوتا بھی ہو، جو جاگتا بھی ہو، جو پانی بھی پیتا ہو، جو آرام کا محتاج ہو، جو سفر کرتا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہو، جو تکلیفیں سہتا ہو، جس کو دشواریاں آتی ہوں، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریر میں ہمیشہ ان لوگوں کو اے میرے اللہ کہتا رہا ہوں، بیان کرتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کیا بھئی کہ اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، اور پھر جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس پر گفتگو فی الحال ہم نہیں کر رہے کہ وہ یہاں پر وفات مسیح سے کیا مراد ہے، لیکن اس سے قبل جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں اس پر کوئی ایک دو سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روز قیامت ہو رہی ہے، اللہ اور مسیح علیہ السلام کے مابین اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر بات جانتا ہے، مسیح علیہ السلام بھی یہاں یہ فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہا ہے یہ بات مسیح علیہ السلام سے؟ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس بات کا اقرار کروا رہے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط عقائد منسوب کر دیے، جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کا نام نہ تو مسیحی رکھا، نہ اپنے امتیوں کا نام گلیلی اور ناصری رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اللہ کے دین کے مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت ان کو دیتے رہے۔ تو دراصل یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اظہار کرایا جا رہا ہے، باوجود اللہ کے علم کے، باوجود اس کے کہ احوال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مسیح علیہ السلام کے جو امتی ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے مسیح علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم نے جو عقائد اختیار کر لیے تھے یا جن عقائد کو تم پال رہے تھے، دیکھو مسیح علیہ السلام کے عقائد وہ نہیں تھے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کی، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ کہا، منسوب کیا جو انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ میری توحید کی دعوت دیتے رہے، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے، بلکہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تاکہ کل کلا کو مجھے الہ کا درجہ نہ دے لے، اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ جملہ بار بار ان کی تقریر میں آ رہا ہے سبحان اللہ، کہ یہ ہے سیدھی راہ، یہ ہے سیدھی راہ، راہ حق اور سیدھی راہ انبیاء علیہ السلام کی راہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترکہ جو نقطہ ہے وہ یہی رہا ہے۔ ما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، جس کی طرف ہم نے یہ بات وحی کے طور پر نہ بھیجی ہو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرمانے متخذ اللہ من ولد،
اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کسی کو بیوی بنایا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا، اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ ان دعوا پہاڑ ٹوٹ پڑیں، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرو کسی کی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، اور اسی اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو غلط باتیں منسوب کر دی گئی تھیں، ان غلط باتوں کا سے بری قرار دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں، اور سارے ان کے دور کے وہ لوگ جو ان کی طرف غلط باتیں، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، ان کی غلط بات کی نفی کی جا رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو پاک قرار دیا جا رہا سبحان ہے اللہ، ان باتوں کی طرف جو ان کی طرف منسوب کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال رکھوں آپ کی خدمت میں اس گفتگو سے مربوط کہ آج کے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان تک قرآن کریم کی ان آیات اور جو مسیح علیہ السلام اور اللہ کے مابین مکالمہ ہے، اس کو بطریق احسن کس طرح پہنچائیں، اس سے قبل یہ کہ ہم یہ آیات مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم ٹو ڈوز میں آپ سے یہ بات کروائیں گے کہ آج کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کہ میں ان کا نگراں تھا، جب تک میں ان میں رہا وہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو نے مجھے اٹھا لیا، اور اس کے بعد اے اللہ آپ ان کے نگراں ہو گئے۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی، فلما توفیتنی، وفا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا یا پورا کمال تک پہنچانا، جیسے اوفو بالعہد، وعدے پورے کرو، اوفو الکیل، یہ وفا سے ہے نا جی، یعنی ترازو جو ہے، ناپ تول کا نظام جو ہے اس کو درست رکھو۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ تو قرآن کریم میں جو وفات کا لفظ ہے وہ 3 معنی میں آیا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک ہے وفات بالموت، یعنی موت کی صورت میں وفات، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک طرح سے پورا لے جاتا ہے، یہاں وفات بمعنی موت کے ہے۔ اور دوسرے نیند کے لیے وفات بالمنام، اور دوسری جگہ اسی آیت میں، بلکہ اسی جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ جو نیند تمہیں آتی ہے وہ بھی ایک درجے کی وفات ہے، ایک درجے کی وفات ہے، کہ اس میں بھی یقینی بات ہے تم بہت سی چیزیں جو جاگتے ہوئے سن سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، بول سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، وہ یقیناً اس دوران نہیں ہوتی۔ یہ دوسری وفات بالمنام ہے۔ اور تیسری ہے وفات بالرفع، جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لینا، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ ابن مریم ہم نے آپ کو پورا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ چنانچہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئیں اللہ نے ان سب کی نفی کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ ما قتلوہ، اب سرا کتنے واضح الفاظ ہیں، ما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، وما قتلوہ، یقیناً ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہم نے انہی کو قتل کیا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب جو ہیں لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کے حقیقی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے،
بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک ماڈل نمونہ بنا دیا۔ نمونہ اس لیے کہ بغیر یعنی مثلاً تو تبھی ہو سکتے ہیں نا کہ جب ان کو ہم بغیر باپ کے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق مانیں۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور آگے فرمایا انہوں نے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس قیامت کی نشانی میں ہرگز تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ساری وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل اب وہ آخری وقت ہے پروگرام کا بھی، اور یہاں جو آخری آیت ہے آج کے پروگرام کی، اللہ اکبر، اس پر میں چاہتا ہوں آپ تفصیلی بات فرمائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو آنسو آپ کی آنکھوں سے رواں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ یہاں کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں آپ کے ذریعے، وہ یہ کہ قیامت کا دن یعنی حشر کا دن، وہ تو حساب کتاب کا دن ہے نا، اس میں تو مغفرت وغیرہ کی بات اب نہیں، توبہ وغیرہ وہ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے، قبول ہونا ہو یا نہیں قبول ہونا ہو وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، وہ دعا مانگ رہے ہیں مغفرت کی مشرکین کے لیے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو کیا مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے مشرکین کے لیے؟ اور پھر یہاں پر غفور اور رحیم کی صفت نہیں لایا اللہ، یہاں پر عزیز اور حکیم کی صفت لا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ غفور اور رحیم کی صفت اگر لائی جاتی تو پھر یقیناً ہم تسلیم کرتے کہ یہ شفاعت کر رہے ہیں ان کی جو کہ غلط نظریات رکھنے والے تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے روک دیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر وہ ان میں سے جنہوں نے اپنے عقائد اور نظریات سے غلط نظریات سے توبہ کر لی زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ، اور وہ اس عقیدے پر آ گئے جو میں ان کو سمجھاتا رہا، تو اے اللہ تو اگر ان کو ان کی پچھلی غلطیاں جو غلط نظریات رکھتے ہوئے یہ کرتے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے کہ لا یسأل عما یفعل، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں جو تو کرتا ہے، وہم یسألون، اور باقی سب جو ہیں وہ تیرے حضور میں جواب دے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو پوری طرح غالب ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں۔ اگر غفور الرحیم کہتے تو پھر مشرکین کے لیے شفاعت ہوتی، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، مفسرین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ بھئی یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات جو انہوں نے تعلیم دیے تھے ان پر کچھ لوگ بہرحال آ گئے اور انہوں نے عقیدہ اپنا درست کر لیا، اور مسیحی وہ عقائد جو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں
ان سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں من تغفر لہم، تو اپنے کرم سے ان کی پچھلی غلطیاں معاف کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک رات کھڑے ہوئے اور ساری رات یہ آیت مسلسل پڑھتے رہے اپنی امت کے بارے میں، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے اس حوالے سے ایک جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ امام مسلم نے نقل کی ہے، مسلم شریف میں۔ حنیق صاحب وہ بہت غور طلب بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب یہ آیت تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگ وہ جو گمراہ ہوئے اپنے غلط راستے پر چلتے رہے، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ تو یقینی بات ہے وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میرے اس راستے پر نہیں چلا جو میں نے ان کو تعلیم دی، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا رب ان تعذبهم فانہم عبادک، جب یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، مسلسل روئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے فرمایا اے جبریل آپ ذرا دیکھو، فرفع یدیہ، اللہ نے میرے حبیب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، وقال اللہم امتی، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، وبکا، اور رو رہے ہیں۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا یا اے جبریل جاؤ، اذهب الی محمد، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ کہہ دو کہ اللہ انا سنرضیک، ہم آپ کو راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ یہ دعا اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی قبول فرما لی، اور انشاءاللہ ہم امت کے ان افراد میں سے ہوں گے کہ جن کے حق میں اللہ نے اپنے حبیب کی یہ شفاعت اور دعا قبول فرما لی۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بڑی اہم آیات، اہم ترین آیات جن پر آج آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں اور دیکھیے کتنی اہم آیات پر کیا گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، اور ہماری علمی کمی کو دور فرمایا۔ اور ایک سوال ہمارا یہ رہ گیا، وقت مکمل ہو گیا ہے کہ جو آج کے ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان تک قرآن کریم کی یہ آیات کس طرح پہنچائیں جائیں حکیمانہ انداز سے، بطریقہ احسن، تاکہ وہ پڑھیں سمجھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح قیامت کے دن برات کا اظہار فرما رہے ہیں اور شرک سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے اے اللہ وہی بات کہی کہ جو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں ان کا احاطہ کریں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ آپشن 1، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی۔ آپشن 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ آپشن 3، اپنے طور پر فیصلہ کر لیا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو یہ اعلان کرنا میری ذمہ داری ٹھہری۔ نور شاہد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر
آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں کود پڑنے کے اسباب ہیں۔ حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں کود پڑنے کے اسباب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔